حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط۔ حضرت عمر کا پیام دریائے نیل کے نام۔ مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا تو دریائے نیل پھر حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمر بن عاص وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین کو خط لکھا اور اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المومنین حضرت عمر نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمر بن عاص کو لکھا کہ وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اس چٹھی کا مضمون یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے نیل کے نام ہے۔ اگر تو اپنے اختیار سے جاری ہے تو ہمیں تجھ سے کوئی کام نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو اب اللہ کے نام پر جاری رہنا۔ اس خط کے ڈالتے ہی دریائے نیل بڑھنا شروع ہوا، پچھلے سالوں کی بنسبت 6 گز زیادہ بڑھا اور اس کے بعد سے نہیں سوکھا۔ قرآن مجید میں 2 دریاؤں کا ذکر آیا ہے جن میں دریائے نیل اور دریائے فرات۔ دریائے نیل سورہ انبیاء میں اور دریائے فرات سورہ فرقان میں۔ اصل بادشاہت۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے پر بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے۔ اچانک وہاں سے ایک وزیر کا گزر ہوا۔ اس نے حضرت ابراہیم کو اس حالت میں دیکھا تو بڑی حیرت کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ اس قدر عظیم سلطنت کے مالک ہیں اور فقیری کو اختیار کر رکھا ہے، بادشاہ ہو کر فقیروں کی طرح گدڑی سی رہے ہیں، جبکہ ادھر ان کے نہ ہونے سے سلطنت برباد ہوئی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کشف کے ذریعے سے اس کے دل کی بات معلوم کر لی اور اسے پاس بلایا۔ وہ وزیر آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سے فرمایا تو نے اپنی سمجھ کے مطابق بات کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور پھر بلند آواز سے پکارا کہ میری سوئی مجھے دو۔ اچانک دریا کے اندر سے ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں سوئیاں لے کر حاضر ہوئیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آواز دی، اے اللہ مجھے صرف میری سوئی چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت ایک دوسری مچھلی برآمد ہوئی جس کے منہ میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی سوئی تھی۔ آپ نے سوئی اس مچھلی سے لے لی۔ اس کے بعد آپ نے اس وزیر کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بادشاہی اچھی ہے یا وہ حقیر سلطنت کی بادشاہی؟ پھر خود ہی فرمایا یقیناً یہ بادشاہی حقیقی بادشاہی ہے اور سب سے اچھی ہے۔ یہ سن کر اور دیکھ کر وزیر نے معذرت کی اور اپنی راہ چل پڑا۔